20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ओथ ले लिया एज 47 प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी अमेरिका के 47वें सदर का ओथ ले लिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। इंटरेस्टिंग बात इस इनागुरेशन की ये कि 1985 के बाद ये पहली दफ़ा हुआ है कि इस इनागुरेशन को इंडोर किया गया। होता ये यूजुअली कि अमेरिका के अंदर जब भी कोई सदर ओथ लेता है तो वो अमेरिका में कैपिटल हिल के ऊपर उसकी इनागुरेशन होती है, हज़ारों का मजमा होता है, कई दफ़ा लाखों का भी मजमा होता है। मगर सर्दी की वजह से कहा जा रहा था कि वाशिंगटन के ऊपर कोई पोलर वॉर्टेक्स है जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, तो इस इनागुरेशन को इंडोर रखा गया। इस इनागुरेशन की इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको चूँकि इंडोर थी तो बहुत ज़्यादा लोगों को मदऊ नहीं किया गया, मगर अमेरिका के जो स्पेशली टेक्नोलॉजी के सीईओज़ हैं, जो टेक सीईओज़ हैं, बड़ी तादाद में उन्होंने शिरकत की। उसके अलावा कुछ सेलिब्रिटीज़ भी थे, चंद हेड्स ऑफ स्टेट्स थे, और उसके अलावा चंद कांग्रेस के रुकन थे जो सदर ट्रंप की पॉलिसीज़ के साथ अपने आप को अलाइन करते हैं। इंतहाई इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसे लग रहा था कि वाशिंगटन के अंदर एक टर्म यूज़ की जाती है अंग्रेज़ी में जिसको कहते हैं बारबेरियंस एट द गेट। तो जिस तरह से एग्ज़िट किया अमेरिका के 46th प्रेसिडेंट ने, बाइडन साहब ने, तो उनको शायद ऐसे लग रहा था कि डर ये था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आने के बाद उनको या उनकी फैमिली को इन्वेस्टिगेट करेंगे। अमेरिका की हिस्ट्री के अंदर, तारीख के अंदर ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक सदर ने, यानी सदर बाइडन ने जाते जाते एक प्रीएम्प्टिव पार्डन इशू किया है अपने तमाम फैमिली मेम्बर्स के लिए, और उसके अलावा चंद ऐसे लोग जिनकी जो पॉलिसी थी, जिनके जो बयानात थे वो ट्रंप साहब के ख़िलाफ़ थे, यानी जनरल मार्क मिली और उसके अलावा डॉक्टर एंथनी फाउची जो कोविड के अगेंस्ट अमेरिका की स्ट्रेटजी थी उसको हेड करे थे, और चंद मेंबर्स ऑफ कांग्रेस जिन्होंने जनवरी 6 की जो राइटिंग थी अमेरिकन कैपिटल के ऊपर, अमेरिकन कांग्रेस के ऊपर, उसको इन्वेस्टिगेट किया था। एक प्रीएम्प्टिव पार्डन कर दिया कि जी सब माफ़ हैं, उनके ख़िलाफ़ अब इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा सकती। मेरा नाम इमरान है और आप सुन रहे हैं मेरी सोच। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए थे और उनके ओथ लेने के दरमियान जो बयानात दिए थे वो ये कह रहे थे कि मैं जिस दिन ऑफिस में आऊँगा तो मैं 100 के करीब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के ऊपर साइन करूँगा। ये पावर अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन अपने सदर को देता है कि वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए पॉलिसी को तब्दील कर लेता है। इंटरेस्टिंग बात है कि पूरी दुनिया का मीडिया, पूरी दुनिया में रहने वाले मुख्तलिफ मुल्कों के लोग, उनके लीडर जो हैं वो इंतज़ार कर रहे थे कि एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप साइन कितने करते हैं ऑर्डर्स। और हर ऑर्डर के बाद मीडिया जो है वो शोर मचा रहा था कि अब जो है ये पॉलिसी बना ली है अमेरिका ने और अब ये पॉलिसी बना ली है। टोटल तो वैसे उन्होंने 100 ऑर्डर्स के ऊपर साइन नहीं किया, मगर उसके अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग बातें हैं पहले दिन की जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की हैं उसका जिक्र करना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो जो अगले 4 साल की जो अमेरिकन स्ट्रेटजी रहेगी, अमेरिकन स्टेट स्ट्रेटजी, अमेरिकन जो इंटरनेशनल स्ट्रेटजी और उनकी जो डोमेस्टिक पॉलिसी है उसकी उसकी जो डायरेक्शन है वो नज़र आ जाती है पहले दिन से। और सबसे पहला ऑर्डर जो उन्होंने साइन किया वो ये था कि जो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड्स हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया ने एक मुत्तहिद होकर एक पॉलिसी बनाई थी, अमेरिका जो है वो अब उसका हिस्सा नहीं है। उसके बाद जो जनवरी 6 राइटर्स थे अमेरिका के अंदर जिनको जेल हो गई थी, इनको सजाई दी गई थी अमेरिकन स्टेट की तरफ से, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 1000 के करीब उन लोगों को माफ़ कर दिया। उनमें स्पेशली वो लोग जो प्राउड बॉयज़, जो वहाँ पे एक राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अलावा जो ओथ कीपर्स हैं जो एक और राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशली उनके लीडर्स के लिए आम माफ़ी का ऐलान कर दिया गया और 1000 के करीब लोगों को छोड़ दिया जाएगा। ये ऑर्डर भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऑफिस का ओथ लेने के कुछ घंटे के दौरान इस पे साइन कर दिए थे। इसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उससे अमेरिका जो है वो उससे अलहदगी इख्तियार कर ली है। उसकी शायद वजह यह है कि कुछ अरसे से हम ये सुन रहे थे कि अमेरिका की जो पॉलिसी है वैक्सीन्स को लेके, अमेरिका की जो पॉलिसी है फार्मास्यूटिकल्स की, उसके ख़िलाफ़ एक ऑल्टरनेट ओपिनियन जो है वो अमेरिका में पाया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो कैबिनेट है उसके अंदर भी ऐसे लोग नज़र आते हैं वो शायद फार्मास्यूटिकल पॉलिसी के ख़िलाफ़ हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका जो है वो दस्तबरदार हो गया है। उसके अलावा एक साइड शो चल रहा था अमेरिका में कुछ अरसे से जो टिकटॉक का प्रॉब्लम है, यानी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना था कि चूँकि टिकटॉक एक चाइनीज़ ऐप है और उसके ज़रिए अमेरिकी लोगों की सर्वेलेंस की जा सकती है, तो उसको बैन करने के बारे में बात की जा रही थी। एक केस चल रहा था अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने और उसने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला कि टिकटॉक को बंद कर दिया जाए उसको अपहेल्ड किया था। 19 जनवरी को टिकटॉक को बंद कर देना चाहिए था अमेरिका में, और कुछ घंटे के लिए टिकटॉक बंद भी हुई।
مگر پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں جب پریزیڈنٹ بنوں گا تو ٹک ٹاک کو کچھ عرصے کا ٹائم دیا جائے گا تاکہ وہ جو امریکن اسٹیٹ چاہتا ہے ٹک ٹاک سے اس پالیسی کے اوپر عمل کیا جائے. 75 دن کی ایکسٹینشن دی گئی ہے. ٹک ٹاک ایپ جو ہے وہ امریکہ میں دوبارہ چل پڑی ہے. ایلان مسک جو امریکہ کے صدر کے شاید رائٹ ہینڈ مین سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے بھی اپنی بیان میں کہا کہ ان کو ٹک ٹاک سے کوئی پرابلم نہیں ہے, ٹک ٹاک ایپ کو امریکہ کے اندر چلنا چاہیے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایلان مسک نے یہ بھی کہا کہ جو ایکس جو ایلان مسک کی اونرشپ کی ایپ ہے اس کو بھی اس کے بدلے میں چائنا میں چلنا چاہیے. ایسے لگتا ہے کہ ایک انٹرسٹنگ ٹریڈ وار بھی شروع ہونے لگی ہے اس قسم کی امریکہ کے اندر. ایک انٹرسٹنگ بیان جو انہوں نے دیا اور جس قسم کا ریٹرک ٹرمپ صاحب اپنا رہے تھے ٹیرف کے اوپر, پہلے دن ہی انہوں نے بیان دیا کہ میکسیکو اور کینیڈا کے اوپر 25% ٹیرف لگا دیں گے وہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں ڈونلڈ ٹرمپ میکسیکو اور کینیڈا کے ساتھ ایکچولی کرتے کیا ہیں. ایک انٹرسٹنگ بات جو ان ساری باتوں کے اندر چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو امیگریشن پالیسی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ انتہائی زیادہ سخت ہے. اور بارڈر جو ہے امریکہ کا جو سدرن بارڈر ہے, جو ٹیکسس کا بارڈر ہے, جو میکسیکو کے ساتھ لگتا ہے, لاکھوں کی تعداد میں ریفیوجیز جو ہیں وہ بارڈر کی دوسری طرف انتظار کریں امریکہ میں داخل ہونے کے لیے. ایک ایپ ہے, ایک موبائل ایپ ہے امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی, اور وہ ہے CBP ایپ. اس ایپ کے ذریعے کوئی بھی شخص جو سدرن بارڈر پہ کھڑا ہوا ہے, جو لیٹن امریکہ یا ساؤتھ امریکہ سے امریکہ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے, وہ اس ایپ پہ اپنے آپ کو رجسٹر کرا کے کچھ ایک چھوٹا سا انٹرویو دے کے اگر اس کو صحیح سمجھا جائے تو اس کو امریکہ میں آنے کی اجازت ہوتی ہے. 20 جنوری کو جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اوتھ لیا تو اس ایپ کو ایبرپٹلی بند کر دیا گیا. ایسے ہزاروں لوگ جن کے انٹرویوز طے تھے ان کی اب فیوچر کے بارے میں ایک سوالیہ نشان ہے کہ ایکچولی ان لوگوں کا جو امریکہ کے سدرن بارڈر میں لیٹن امریکہ سے بہت لمبے سفر کر کے آئے ہیں ان کا ایکچولی فیوچر کیا ہوگا. ایک رائٹ جو امریکہ کا کانسٹیٹیوشن دیتا ہے لوگوں کو, پوری دنیا کے لوگوں کو, وہ برتھ رائٹ سٹیزنشپ ہے. 14th امینڈمنٹ جو ہے امریکن کانسٹیٹیوشن میں وہ یہ رائٹ دیتی ہے ہر اس شخص کو جو امریکہ کی سرزمین پہ پیدا ہوا کہ وہ امریکن سٹیزن ہوگا. اس برتھ رائٹ کے اوپر, اس امینڈمنٹ کے اوپر خاصی زیادہ بات کی جا رہی ہے پچھلے کچھ دنوں میں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ امینڈمنٹ ایمانسپیشن پروکلمیشن کی وجہ سے ڈالی گئی تھی. یعنی جس زمانے میں سلیوری کو ختم کیا گیا تھا امریکہ میں, تو ان سلیوز کو امریکن سٹیزن بنانے کے لیے یہ امینڈمنٹ ڈالی گئی تھی کہ جو شخص امریکہ میں پیدا ہوا ہے وہ امریکن سٹیزن ہوگا. مگر پچھلے 100 سال میں پوری دنیا کے لوگوں نے اس امینڈمنٹ کے پوائنٹ کو, برتھ رائٹ سٹیزنشپ کو استعمال کیا, اور بہت سے لوگ جو اللیگلی امریکہ کے اندر جاتے ہیں اگر ان کے بچے امریکہ میں پیدا ہو جائیں تو ان کو امریکن سٹیزن سمجھا جاتا ہے. اس کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کافی عرصے سے بات کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ اعلان کہا ہے کہ اس برتھ رائٹ کو ختم کیا جائے گا امریکہ کے اندر. یہ تمام معاملات, یہ تمام ایگزیکٹو آرڈرز, چونکہ امریکہ ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے تو ظاہر ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا صاحب کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے, مگر جو ڈیموکریٹ پارٹی ہے تقریباً تمام ایگزیکٹو آرڈرز کو کورٹس میں چیلنج کرنے کا کہا گیا. جو اسرائیل کے پرائم منسٹر ہیں بینجامن نیتن یاہو, انہوں نے بھی اعلان کیا کہ وہ امریکہ کا عن قریب دورہ کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے کے لیے. جو اسرائیل حماس سیز فائر ہوا ہے اس کے اوپر بھی ایجنڈا پہ بات کی جائے گی, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ان کو سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کا بھی کہیں گے. یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ ساری دنیا کے اندر یہ جو پالیسی ہے جو ایکچولی امریکہ سے نکلتی ہے, پوری دنیا کی جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے, جیو اسٹریٹجک پالیسیز ہیں ہر ملک کی, ان کے اندر ایسے لگ رہا ہے کہ بہت تیزی سے بہت زیادہ تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. گرین لینڈ کے مسئلے پہ ہم پہلے ویڈیو بنا چکے ہیں, اس کے اوپر ٹرمپ صاحب نے بات کی ہے. کینیڈا کو 51st اسٹیٹ بنانے کے بارے میں بات کی ہے. اس کے علاوہ پینما کنال کے اوپر قبضہ کرنے کی بات کی ہے, چائنا پالیسی کی بات کی ہے. ایسے لگتا ہے کہ ان کی جو پہلے ایگزیکٹو آرڈرز ہیں ان سے ان کی جو پالیسی ہے وہ واضح نظر آتی ہے کہ وہ امیگریشن پہ شدید کریک ڈاؤن کریں گے. اس کے علاوہ امریکہ کے اندر یہ جو ٹیک کی کمپنیز ہیں ان کو شدید جو ہے وہ سپورٹ کی جائے گی اسٹیٹ آف امریکہ کی طرف سے. اس کے علاوہ انہوں نے کرپٹو کرنسی کے بارے میں انتہائی پازیٹیو بات کی کہ امریکہ جو ہے وہ کرپٹو کا سینٹر ہوگا, فائنینشیل سینٹر کرپٹو کا پوری دنیا میں. اس سے پہلے جو امریکن فیڈرل ریزرو ہے, یعنی کہ جو امریکہ کا اسٹیٹ بینک سمجھا جاتا ہے, وہ مخالفت میں تھا کرپٹو کرنسی کی, مگر ٹرمپ صاحب کے مطابق کرپٹو کرنسی کو امریکہ اب سپورٹ کرے گا. دیکھنا یہ ہے کہ پالیسی میں یہ باتیں کس طرح نظر آتی ہیں. فائنینشیل مارکیٹ جو ہیں, اس کے علاوہ انہوں نے کرپٹو کرنسی کے بارے میں انتہائی پازیٹیو بات کی کہ جو امریکہ کا اسٹیٹ بینک سمجھا جاتا ہے وہ مخالفت میں تھا کرپٹو کرنسی کی, مگر ٹرمپ صاحب کے مطابق کرپٹو کرنسی کو امریکہ اب سپورٹ کرے گا. دیکھنا یہ ہے کہ پالیسی میں یہ باتیں کس طرح نظر آتی ہیں.
ان باتوں کو کیسے لیتی ہیں، مگر ان کے ان بیانات کے نتیجے میں ٹیکنیکلی ساری دنیا کے اندر کرپٹو کرنسیز جو ہیں ان کے اندر ہم انکریز دیکھ رہے ہیں، اسپیشلی بٹ کوائن کی جو پرائس ہے وہ پوری دنیا میں انکریز ہو رہی ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ کہ چونکہ ٹرمپ صاحب امریکہ میں 2 دفعہ ایک شخص صدر بن سکتا ہے، یہ ان کا سیکنڈ الیکشن ہے، سیکنڈ یہ دوسری دفعہ صدر بنے ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے امریکہ کے صدر کا الیکشن نہیں لڑنا۔ شاید جس قسم کی لیوریج اب ان کے پاس ہے، اور ریپبلکن پارٹی اسپیشلی جو ہے وہ الائن ہو رہی ہے ٹرمپ صاحب کی سوچ کے ساتھ، تو وہ لوگ جو امریکہ میں بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، امریکہ میں امیگریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ اب جو اس کی نئی پالیسی ہوگی اس کو دیکھنے کی اب شدید ضرورت ہے۔ پرسنلی ہمارا یہ خیال ہے، میری سوچ میں، کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ شاید گلوبل کانفلکٹس کو کم کریں، کاروباری سوچ کے آدمی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ وہ بزنس کو سپورٹ کریں گے، مگر جو امریکہ کی سوچ ہے، جو امریکہ کی جو پالیسی ہوگی ٹرمپ صاحب کے نیچے، جو بزنس اس کے ساتھ الائن نہیں ہوگا اس کے شاید وہ پیچھے جائیں گے، مگر کانفلکٹس جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کاروبار کے لیے اچھے نہیں ہوتے۔ تو ایسے لگتا ہے کہ شاید امریکہ کی جو ریپوٹیشن ہے اس کو دنیا میں ایز اے گلوبل لیڈر، مگر اس کے علاوہ ایز اے گلوبل پولیس مین، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس کو شاید بہت زیادہ انفورس کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ پوری دنیا کیا اس کو ریزسٹ کرتی ہے، یا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ پیچھے پیچھے ان کے سر جھکا کے ایک لائن میں چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت شکریہ۔